بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ نظریہ جبر یا عقیدہ جبر والوں کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے اس پر ذرا میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلی بات کہ یہ مانتے نہیں ہیں، بالکل ہمارے جتنے بھی اب جو بھی عقیدہ ہمارا چل رہا ہے اس وقت، جسے ہم اسلام کا نام دیتے ہیں یا دین کا نام دیتے ہیں، یہ جبری ہے۔ ہم عقیدہ جبریہ کے ہی قائل ہیں اور اسی پر ہی چل رہے ہیں، لیکن افسوس کہ مانتے نہیں ہیں۔ اور ایک مثال دے دیتے ہیں اس کے ذریعے کہ انسان کتنا مجبور محض ہے اور کتنا خود مختار ہے، وہ ٹانگ اٹھانے والی، ایک ٹھالی دو ٹھالی دوسری ٹھالی نہیں اٹھا سکتا، اور مثال دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی بتاؤ، ایک کام ہے، کوئی کام آپ لے لیں، اس میں بتائیں اللہ کا کتنا عمل دخل ہے اور تمہارا کرنے والے کا کتنا عمل دخل ہے، تو یہ الگ الگ نہیں کر سکیں گے۔ تو میں اس پر ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے یا اپنے دلائل کے حساب سے، تو وہ ایک ہے لیبل لگا دینا، کسی کے اوپر لیبل چسپاں کر دینا، اس کا جواب نہیں کوئی صحیح طریقے سے قرآن کی روح سے اس کا جواب دیا جائے، نہیں، اس پر کسی ایک قسم کا لیبل لگا دینا۔ یہ میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ جبر کے حامیوں کی طرف سے ان دلائل کا جواب کیا دیا جائے؟ بحث کی خاطر تو ان کی طرف سے جواب دیا گیا، اور جواب وہی احادیث تھیں جن میں سے چند ایک پہلے کچھ میں نے پہلے عرض کر دی ہیں۔ کیا یہ احادیثیں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس پر بات نہیں کرنی، تقدیر پر مختصر۔ لیکن در حقیقت ان حضرات کو دلائل کا جواب دلائل سے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دلائل سے جواب دینے کی۔ کیوں نہیں پڑتی وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے ان کی ٹیکنیک ہی اور ہوتی ہے، اس جواب دینے کے لیے ٹیکنیک ہی اور ہے۔ وہ جس مخالف کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے، اس کے لیے ایک لیبل تراش لیتے ہیں، اور پھر مسلسل پراپیگنڈے سے اس لیبل کو اس قدر گھنونا بنا دیتے ہیں کہ جس پر اسے چسپاں کر دیا جائے، عوام بلا سوچے سمجھے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی باتوں کو چھوڑیے، میں بالکل قریب کی بات کرتا ہوں۔ یہ پرویز صاحب ہے، غلام محمد پرویز صاحب، بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے، مفکر قرآن ہیں، عقل کی بات منطق کی بات کرتے ہیں۔ ان پر ایک لیبل چسپاں کے مخالف نے ایک لیبل چسپاں کر کے پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ وہ لیبل تھا منکر حدیث کا، بس، اور کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں، وہ تو ہے ہی منکر حدیث۔ اب جو بندہ بھی ان کی بات کرے یا ان سے ملتی جلتی بات کرے یا کوئی عقل کی بات منطق کی بات کرے، چھوڑیں جی ان کی بات، یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں، یہ تو منکر حدیث ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے، ان سے بات کیا کرنی، کیونکہ وہ ایک جذباتی معاملہ ہے۔ جب حدیثوں کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہے، تو لہٰذا بندے بغیر سوچے سمجھے بس ان پر چل پڑتے ہیں اور اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایسا میں لیبلنگ کی بات کر رہا ہوں، لیبلنگ تھیوری، کہ لیبل لگا دو اس کسی کے اوپر۔ تو انہوں نے سر سید احمد پر بھی یہ لگایا، اس نے بھی بات کی۔ قدامت پرست طبقہ کو اختلاف تھا سر سید سے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس کے اعتراضات کا جواب دلائل سے دیتے، انہوں نے اس کے خلاف ایک لیبل تراشا۔ سر سید نے کہا تھا کہ اقوام مغرب کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا اور ان سے قسم قسم کے کام لے رہے ہیں، اور اللہ نے بھی فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ بات انہوں نے سمجھی انگریزوں نے، تو وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سر سید نے یہ بات کہی کہ آپ بھی یہ کریں، ہم بھی جب تک نیچرل سائنس کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، مسافِ زندگی میں ان اقوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور نہیں کر پا رہے، اسی لیے نہیں کر پا رہے۔ ان حضرات نے نیچر یعنی کہ فطرت کا لفظ پکڑ لیا اور مشہور کر دیا کہ سر سید نیچری ہے، یہ لیبل لگا دیا جی سر سید پر، پرویز صاحب پر یہ لگایا کہ یہ منکر حدیث ہے، ایک جذباتی، اور اس پر یہ لگا دیا کہ نیچری ہے۔ پھر نیچری کو وہ معنی پہنائے کہ یہ لیبل دہریہ ملحد بے دین کے مترادف ہو گیا، یہ سمجھ لیا گیا کہ نیچری کا تو مطلب ہی یہ ہے، حالانکہ نیچر فطرت۔ سر سید جو بات بھی کہتا ہے اس کے جواب میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نیچری ہے، اس لیے کوئی شخص اس کی بات نہ سنے ورنہ وہ بھی نیچری ہو جائے گا، اور کوئی شخص اتنا بھی نہ پوچھتا کہ صاحب نیچری کہتے کسے ہیں اور اس میں برائی کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے لیبل تراشی کی ٹیکنیک، یہ ہے ٹیکنیک ان کے پاس،
کوئی بات ایسی جب آپ کریں گے، کوئی سوال اٹھائیں گے آپ روایات پر، حدیث پر، تو فوری طور پر آپ کو کوئی جواب اور نہیں ملے گا، اس بات کا جواب نہیں ملے گا جو آپ کر رہے ہیں، آپ کہہ دیا جائے گا کہ آپ منکر حدیث ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اس سلسلہ میں آپ نے وہ مشہور حکایت بھی سنی ہوگی، یہ لیبل کی میں حکایت، کہ سرحد کے آپ کے فقہ کے گاؤں میں بنیا ہندو رہتا تھا، گاؤں کا ملا کسی بات پر اس سے خفا ہوا تو مسجد میں جا کر اعلان کر دیا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا گاؤں کا بنیا وہابی ہو گیا ہے۔ لوگ وہابیوں سے کس طرح نفرت کرتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں بریلوی ہیں، اور کسی کو وہابی کہہ دیا ہوگا تو کہتا ہے مجھے سے بڑی گالی دے دی ہے، وہابی ہو گیا۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ اس وہابی کے خلاف امڑ پڑے، اور جب تک اس ملا سے جا کر معافی نہیں مانگی، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ وہابی نہیں ہندو ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑا گاؤں والوں نے۔ یہ ہوتی ہے لیبل تراشی۔ یہ مثال اس لیے میں نے دی۔ نظریہ تقدیر کے معتزلین نے بھی اپنے مخالفین کے خلاف اس قسم کے لیبل تراش لیے تھے۔ کہیں انہیں معتزلہ کہا گیا، سنتے ہیں نا اب، یہ معتزلہ تھے۔ کیا کرتے تھے معتزلہ؟ قرآن سے چیزیں خاص کرتے تھے۔ کہیں قدریہ کہہ کر پکارا۔ پھر قدریہ کے متعلق اس قسم کی حدیثیں وضع کی گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کے مجوس ہیں، یعنی قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، مجوسی ہیں۔ جب کسی بندے کو کہا یہ مجوسی ہے، ان جیسے نصیحت رکھتا ہے، کون اس کی بات سنے گا؟ یہ ہوتا ہے لیبل تھیوری۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص یا فرقہ کو مجوس قرار دے دیا جائے، اس کے مرتد فی لحاظ واجب القتل ہونے میں شبہ کیا رہ جاتا ہے؟ بعدی تدبر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ یہ روایت وضعی ہے اور محض پراپوگنڈا کی تخلیق، اس لیے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ جبر و قدر کی بحثیں چھڑتی تھیں، اور نہ ہی اس وقت امت میں کسی فرقہ کا وجود تھا۔ جو اسلام اصل ہے اس میں کوئی فرقہ ہو ہی نہیں سکتا، فرقے ہوں گے تو اسلام نہیں ہوگا۔ لیکن پروپیگنڈا سے متاثرہ فضا میں اس باتوں پر غور کون کرتا ہے؟ بہرحال تقدیر کا قرآنی نظریہ پیش کرنے والوں کو مرتد قرار دے کر نہ صرف یہ کہ انہیں حوالہ دار و رسن کیا گیا، ستم والا ستم کہ ان کی تصانیف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نظر آتش کر دیا گیا۔ اس طرح انسانیت اس قدر گراں بہا علمی متاع سے محروم ہوگی۔ معتزلہ یا قدریہ تو یوں ختم ہو گیا، ان کے خلاف تو یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا نا، لیکن اس کے بعد یہ روش عام ہوگی کہ یوں ہی کسی نے عقل و فکر کے مطابق کوئی بات کی، بارگاہ پیشوائیت سے اس پر اعتزال کا لیبل لگا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے، وہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اتنا علم نہیں ہوتا، کون خود تحقیق کرے پڑے۔ یوں امت میں فکر کی شمع گل ہوتی اور عقل کے چراغ بجھتے چلے گئے۔ چنانچہ سر سید کو بھی معتزلہ قرار دیا گیا، اور اسی طرح سر سید کو معتزلہ کرو، اور اسی طرح پرویز علامہ غلام محمد پرویز کو 1000 علماء کرام نے، جو کفر کا فتح 1000 علماء کرام نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اس میں بھی فرد جرم یہی تھی کہ اس شخص کے خیالات میں اعتزال کے جراثیم، عقل و دانش مندی کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ دین میں عقل کی بات کہاں، پیشوائیت کے نزدیک، حالانکہ عقل ہی آدم کی ترا امتیاز ہے، پائے جاتے ہیں، یعنی یہ کچھ سمجھ بوجھ کی باتیں کرتا ہے، اس لیے یہ جو ازم پر کفر کا فتویٰ لگا۔ ظاہر ہے کہ پیشوائیت کی عدالت میں اس سے بڑا جرم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تھا نظریہ تقدیر کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا اٹھانے کا نتیجہ۔ جو بھی آواز اٹھاتا ہے نظریہ تقدیر کے، اب بھی دیکھ لیں، کوئی بات نہیں سننے کو تیار، اس پر کیونکہ بات کرنی منع قرار دے دی گئی، اور انہوں نے خود یہ سازش خود کی، جنہوں نے یہ حدیثیں وضع کی تقدیر پر، تو اس میں ساتھ یہ بھی حدیث وضع کر دی کہ وہ اس پر بات بھی نہیں کرنی۔ کون بات کرے کہ یہ معاملہ اس طرح کا تقدیس کا بنا دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ سردست میں آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں، لیبل لگا دینا، کسی پر جو لیبل چشمہ کر دیا جائے۔ اب کسی کو یہ سر سید کے کو پڑھا لکھا بندہ، یہ سر سید کے خیالات کا کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، کوئی کہہ دیا جائے کہ منکر حدیث ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ تو فریق مخالف یہ لیبل لگاتا ہے، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتا۔ کوئی قرآن کی آیت بیان کرے، اس کا جواب دے، وہ نہیں جواب دے گا، وہ لیبل لگا دے گا بنا بنایا، اور پھر اس پر جو پراپوگنڈا اتنے کہہ دینا کافی ہے کہ یہ منکر حدیث ہے، بس بات ختم ہوگی، کس نے بات سننی۔ تو سر دست میں بس یہی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، کرنی ہے بات، کیونکہ یہ ہماری بنیادی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، جو ہماری زندگیوں پر آگے اثر ڈال رہی ہے۔ مہربانی آپ نے میری بات سنی۔